یہ کیا مصیبت ہے بھائی، نئی دلہن کو کم از کم 1 مہینے تک تو کام میں ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے۔ خوش بخت نے صبح صبح میاں جی کے لیے بلدار پراٹھا بیلتے ہوئے اپنے مہندی لگے ہاتھوں پر ایک نظر ڈالی تو چڑھ کر سوچا، خوشی او میری زندگی کی پہلی خوشی، یار ناشتہ لے بھی آؤ۔ امان کے اتنے پیار سے پکارنے پر اس کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ خوش بخت نے باریک پیاز اور ہری مرچوں کا آملیٹ پلیٹ میں ڈالا، بھاپ اڑاتی چائے کے 2 کپ ٹرے میں رکھے اور بیزار چہرے پر مسکراہٹ کا نام اڑ کر باہر نکل گئی۔ نیا گھر، نیا ماحول، وہ اپنی ماں کی ہدایت کے زیر اثر یہاں پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی تھی۔ اپنے چہرے پر ہر وقت نرم سا تاثر رکھتی، زیادہ بولنے کی جگہ سوچتی۔ خوش بخت کی شادی کو صرف 15 دن ہی گزرے تھے اور اس کی ساس نے گھر کی ساری ذمہ داری خوش بخت کے نازک کندھوں پر ڈال دی تھی۔ شادی کے 1 ہفتے بعد ہی جاری ہونے والے حکم پر وہ اندر ہی اندر بہت تلملائی مگر خاموش رہی۔ وہ سو کر اٹھی، چائے کی طلب میں کچن کی طرف گئی تو دیکھا خورشیدہ اشتیاق نے بڑے سے پتیلے میں کھیر چڑھائی ہوئی ہے۔ اس کے پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس کے کھیر میں ہاتھ ڈلوانے کی رسم ادا کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اسے کھیر دیکھنے کا کہا اور خود اس کے گھر والوں کو فون کر کے رات کے کھانے کی دعوت دینے چل پڑی۔ اتنی جلدی سب کام مجھے سنبھالنے ہوں گے؟ خوشی حیرت سے کچن میں تنہا کھڑی رہ گئی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کام کہاں سے شروع کروں۔ دیکھیے سلمیٰ بہن، میں نہیں چاہتی کہ خوشی کو اس گھر میں اجنبیت کا احساس ہو۔ ہم 4 تو لوگ ہیں، یہاں کام کا کوئی خاص بوجھ نہیں۔ صاف صفائی کے لیے ماسی آ جاتی ہے، بس اوپر کے کام اور کھانا ہی پکانا ہوتا ہے۔ اچھا ہے یہ اس گھر کے طور طریقے جلد ہی سیکھ لے، اب سب کچھ ہماری بہو کو ہی تو سنبھالنا ہے۔ اچھا ہے اپنی من چاہی گھر دھاری شروع کرے۔ خوشی کی امی کے دبے دبے الفاظ پر خورشیدہ بیگم نے واضح الفاظ میں اپنا موقف ان کے سامنے رکھا۔ آنٹی کہتی تو آپ ٹھیک ہیں، اگر دنیا کی ہر ساس آپ کی طرح سوچے تو روز روز کی لڑائی اور جھگڑے سے جان چھوٹ جائے اور گھروں میں سکون آ جائے۔ خوش بخت کی بھابھی آمنہ نے اپنی ساس کو ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بظاہر مسکرا کر کہا، ہاں بہن، آپ کی بات 100% درست ہے، تاہم کچھ لڑکیوں کو گھر کے معاملات سنبھالنے میں کافی عرصہ لگ جاتا ہے۔ اگر ان کے ہاتھ میں سارا خرچہ دے دیا جائے تو 2 دن میں ہی کھا پی کے بیٹھ جائیں، پھر باقی مہینہ گھر والے کیا دھول پھانکیں گے۔ ویسے بھی میں یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ میری خوشی ایک دم مکمل بہو اور بیٹی ہے۔ ہاں البتہ میں نے اس کی تربیت میں اتنی سختی کی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے سے بڑوں کا احترام کرے گی اور انشاءاللہ آپ کو میری بیٹی کی طرف سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ سلمیٰ صاحبہ اپنی بہو کے طنز پر ناگواری سے بولی اور بہو کو سنانے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کا دفاع بھی کیا۔ بھئی میں اپنی بہو کے معاملات میں بلا وجہ ٹانگ اڑانے کی خواہش مند نہیں۔ دلہن سیاہ کرے یا سفید، ابھی ان کا اپنا گھر ہے، اپنا سمجھیں تو نفع ورنہ نقصان اٹھائیں گی۔ وہ مسکرا کر مہمانوں کو مشروبات پیش کرتی ہوئی خوشی کو دیکھتے ہوئے محبت سے بولی، اس دور میں ایسی ساس جو اپنی سلطنت بہو کو دینے میں لمحہ بھر نہ سوچے، کمال ہو گیا۔ آمنہ بھابھی نے ان کی بات کو زوردار طریقے سے ہاتھ ہلا کر سراہا تو سب لوگوں نے تائید میں سر ہلا دیا، سوائے خوشی کے جو سبز رنگ کے لباس میں دہک رہی تھی۔ سلمیٰ بیگم بہو کی باتوں پر جلتی کڑتی رہیں، نہیں بھائی، اس کا سارا کریڈٹ خوشی کو بھی جاتا ہے، ہماری دلہن بہت سمجھدار اور معصوم ہے، ہمیں اس نے کبھی شکایت کا موقع ہی نہیں دیا۔ خورشید بیگم نے کھلے دل سے اپنی بہو کی تعریف کی۔ امان نے مسکرا کر پہلے فخر سے ماں کو دیکھا، پھر جا کر خوشی کے برابر میں کھڑا ہو گیا، جو سب باتوں کو نظر انداز کر کے مہمانوں کی خاطر مدارت میں مصروف تھی۔ امان کی ناشتے کے لیے پکار پر وہ خیالات کی دنیا سے باہر نکل آئی۔ امان مما کہاں ہیں؟ اپنے سسر اور شوہر کے سامنے ناشتہ لگاتے ہوئے خوشی نے امان سے سوال کیا۔ خوشی بیٹا، وہ جو ہماری کام والی ماسی ہے نا، اس کی بیٹی کی شادی ہے، اس بیچاری کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آئی تھی تمہاری ساس کے پاس کہ کچھ مدد کر دیں تو وہ بیٹی کو سادگی سے بیاہ دیں، اور تمہاری ساس کا تو وہ حال، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ بس وہ نکل پڑی، انہوں نے محلے بھر کی خواتین کے پاس جا کر اس کی مدد کے لیے مہم کا آغاز کیا ہوا ہے۔ اشتیاق صاحب نے مسکرا کر بہو کو بتاتے ہوئے بیوی کی تعریف کی تو خوشی حیران رہ گئی۔ اس کا سسرال جس علاقے میں تھا وہ ایک ہائی سوسائٹی تھی، یہاں کے رہائشی بلا وجہ کسی کی زندگی میں مداخلت کرتے تھے اور نہ ہی کسی کو کرنے دیتے تھے، البتہ خوشی اور غم میں گھنٹہ بھر کو شرکت ضرور کرتے تھے۔
ایسی جگہ گھر گھر جا کر کام والی ماسی کے لیے امداد اکٹھی کرنا بڑی بات تھی۔ خوشی نے حیرت سے سوچا، میری ساس ہیں یا چلتا پھرتا ویلفیئر ٹرسٹ؟ ہر وقت فلاحی کاموں میں مصروف، اور امان کی کرسی کے پاس جا کے وہ بیٹھ گئی۔ خوشی پلیز ایک کپ چائے کا اور ہو جائے ذرا جلدی، مجھے اور پاپا کو اب نکلنا ہے۔ امان کی آواز پر وہ کچن کی طرف چائے لینے کے لیے بڑھ گئی۔ ویسے تو اس کی ساس ہمیشہ سسر جی کو ناشتہ کرا کر اپنے کاموں کے لیے باہر نکلتی تھی۔ بہو کے آنے کے بعد بھی خورشید بیگم نے اپنے شوہر کی ذمہ داری اپنی بہو پر بالکل نہیں ڈالی تھی، اور ان کی زیادہ تر کوشش ہوتی تھی کہ اپنے اور اپنے شوہر کے کام چلتے پھرتے خود ہی نپٹا دیں، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ اگر بہو کی جگہ ان کی بیٹی ہوتی تو وہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ رکھتی۔ لیکن آج شاید انہیں جلدی جانا تھا، اس لیے خوشی کو سسر کا ناشتہ بھی تیار کرنا پڑا۔ خورشید بیگم کے 2 ہی بچے تھے، بڑا بیٹا امان اور چھوٹی بیٹی صوبیہ، جس کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے۔ وہ بھائی کی شادی میں شرکت کرنے شوہر کے ساتھ پاکستان آئی ہوئی تھی۔ 1 مہینہ شادی کی تیاریوں میں گزر گیا۔ شادی ختم ہوتے ہی وہ اب کینیڈا واپس جا چکی تھی۔ امان ایک غیر ملکی بینک میں وی پی کے عہدے پر فائز تھا، اچھی تنخواہ کے ساتھ مراعات ملی ہوئی تھی۔ اشتیاق صاحب نے سرکاری نوکری سے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک ادبی ادارے کے اکاؤنٹس کا کام سنبھال لیا تھا۔ وہ اس عمر میں بھی صحت مند اور چاق و چوبند تھے۔ اس وجہ سے اتنے سالوں کی مصروفیت کے بعد ایک دم سے آنے والی فراغت میں وہ چند ہی دنوں میں گھبرا گئے۔ دوست کے توسط سے جب انہیں اس نوکری کی آفر ہوئی، انہوں نے فوراً اسے قبول کر لیا۔ امان اپنے باپ کو ان کے دفتر چھوڑ کر اپنے بینک نکل جاتا۔ خوشبخت شادی کے بعد خوش تھی۔ اسے امان بہت چاہنے والا، نرم مزاج اور حساس طبیعت کا انسان لگا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ شوہر سے ابھی بے تکلف نہ ہو سکی تھی، جبکہ امان کی بے تکلفی سے لگتا تھا خوشی اس کی پرانی ساتھی ہو۔ اشتیاق احمد بھی خوشی کو صوبیہ سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ جب بھی آفس سے واپس آتے خوشی کے لیے ایک چاکلیٹ ضرور لاتے۔ بظاہر زندگی میں سکون ہی سکون تھا، گویا حالات اس خاندان کے موافق جا رہے تھے۔ دوسری طرف سلمیٰ بیگم بیٹی کی اونچی قسمت پر اسے سسرال والوں سے بنا کر رکھنے کی تلقین کرتی رہتی تھیں۔ البتہ ان کو بہو کے معاملے میں کچھ اچھا تجربہ نہ ہو سکا۔ جتنا شاندار داماد ملا تھا، بہو اتنی بدتمیز، بد زبان اور فضول خرچ نکلی۔ سلمیٰ بیگم بھی غصے میں کم نہ تھی۔ آئے دن دنگے فساد گھر میں شروع ہو گئے۔ ارتضیٰ ماں اور بیوی کے بیچ میں پھنس کر رہ گیا۔ کس کی سنوں کس کی نہ سنوں۔ کبھی کبھی تو وہ حلق کے بل گھبرا کر چیخ اٹھتا، اس کے بعد پچھتاتا۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو سے برداشت نہ ہوتے، نہ ہی ماں کا دل دکھا کر وہ سکون سے سو پاتا۔ مجبور ہو کر ارتضیٰ نے گھر سے باہر زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ وہ رات گئے تب گھر لوٹتا جب ماں اور بیوی دونوں سو چکی ہوتی۔ سلمیٰ بیگم بیٹے کو خود سے دور جاتا دیکھ کر بیمار رہنے لگی۔ خوشی کو سسرال میں بظاہر کوئی مسئلہ نہ تھا، مگر ماں سے ملنے والی ایسی اطلاعات اسے ڈرا دیتی۔ خوشی صلح جو نرم مزاج قسم کی لڑکی اس گھر کا ماحول میکے جیسا دیکھنے کی خواہش مند نہیں تھی، اس لیے بنا لفظ بنا اعتراض کیے خاموشی سے گھر کے کاموں میں الجھی رہتی۔ ہاں البتہ کبھی اپنی ساس کی عادتوں پر بھی الجھتی۔ یہ حقیقت تھی، اگر وہ سسرال میں کسی کو نہیں سمجھ پائی تھی تو اس کی ساس کی شخصیت تھی۔ کبھی کبھی وہ اسے بہت اچھی لگتی، جیسے وہ خوشی کی ساس نہیں بلکہ سگی ماں ہیں۔ کبھی ان کی محبت ڈرامہ لگتی۔ یوں دل ہی دل میں ان کی اچھائی یا برائی کو جانچنے پر خوشی خاموش ہی رہ گئی۔ او میرے اللہ! جلنے کی مہک سے خوشی کی آنکھ کھلی تو اس نے جلدی سے بالوں کو سمیٹا اور کچن کی طرف بھاگی۔ ساس کو قیمے کی پتیلی میں چمچ ہلاتے دیکھا۔ آج تو خیر نہیں، یقیناً مما غصہ کریں گی۔ خوشی کو خوف محسوس ہوا۔ خورشید بیگم نے کہا، میں نے قیمے میں تھوڑا سا دودھ ڈالا ہے، اس سے جلنے کی مہک نکل جائے گی۔ اصل میں امان کو جلا ہوا سالن بالکل پسند نہیں۔ کچھ آلو جو جل گئے تھے انہیں اس میں سے نکال کر دوسرے آلو ابال کر ڈال دیے ہیں۔ 5 منٹ دم پر رکھا ہے، اب تم دیکھ لینا۔ مجھے ارشد کا ایڈمیشن اسکول میں کروانا ہے، اس لیے صالحہ کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ آج کل ایک اسکول میں پرنسپل ہے۔ خورشید بیگم خوشی سے اس طرح مخاطب تھیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، ساتھ ساتھ ان کے دونوں ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ صالحہ خورشید بیگم کی چھوٹی نند کا نام تھا۔ یقیناً اب وہ اس غریب بچے کی تعلیم کی ذمہ داری بھی اٹھائیں گی۔ اس سے پہلے تو وہ اپنی غلطی پر نادم سوچے جا رہی تھی کہ آج تو ساس بہو میں خوب جھگڑا ہوگا،
لیکن ساس کے ماتھے پر تو ایک بل نہ آیا، بلکہ وہ تو خوشی کو ایسے ڈیل کر رہی تھی جیسے اپنی سگی بیٹی کو سمجھا رہی ہوں اور اس کی غلطی پر پردہ ڈال رہی ہوں۔ وہ خاموشی سے اپنی ساس کے منہ سے اس بچے کی باتیں سنتی گئی اور دل میں سوچا، کیا ساس ایسی بھی ہوتی ہے؟ اس کی ماں بھی تو اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی یوں ہی پردہ داری کرتی تھی۔ آخر مما بھی تو ساس ہونے سے پہلے ماں ہے، پہلے امان کی اب اس کی۔ اس نے انہیں گیلی آنکھوں سے دیکھا اور معذرت کی، مما اصل میں شام کے لیے آلو قیمہ چڑھا کر جب میں لیٹی تو نہ جانے کیسے آنکھ لگ گئی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ خورشید بیگم نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ نرمی سے رکھ کر تسلی دی اور باہر نکل گئی۔ خوشی پیچھے سے ان کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس کے سسر کے مقابلے میں انتہائی معمولی شکل کی تھی، جسم بھی پھیلا ہوا تھا، رنگت بھی گہری تھی، البتہ ان کے جو نقوش تھے وہ انہیں خوبصورت بناتے تھے۔ اس کے باوجود خوشی کے سسر اپنی بیوی کے دیوانے تھے۔ گھر کا ہر کام خورشید بیگم کی مرضی سے ہوتا تھا۔ باپ بیٹا انہی کی بات کو اولیت دیتے۔ خوشی تو یہ سب دیکھ دیکھ کر حیران ہو جاتی، اس بات سے بے خبر کہ وقت ہمارے دامن میں صرف پھول ہی نہیں کانٹے بھی بکھیر دیتا ہے۔ خوشی نے اپنی ساس خورشید بیگم سے پوچھا، مما میں اپنی امی کے گھر جانا چاہ رہی ہوں۔ خوشی کچھ گھبرائی ہوئی سی تھی، وہ 4 روز قبل ہی اپنی امی کے گھر سے لوٹی تھی۔ شادی کے بعد پہلی بار امان نے بڑی مشکلوں سے اسے 1 ہفتہ رکنے کی اجازت دی۔ روز اس کی ماں کے گھر فون کر کے اپنی بےتابیوں کا حال سناتا، وہ بھی مسکرا مسکرا کر شوہر کی بے قراریوں سے لطف اٹھاتی، مگر ارمان کے اصرار کرنے پر بھی بہت جلدی نہ لوٹی۔ میکے کے حالات نے اسے یہاں رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بھائی کا اترا چہرہ اسے بہت پریشان کر رہا تھا۔ روٹھی ہوئی بھابھی اور ماں کو الگ الگ بٹھا کر خوشی نے پیار سے سمجھایا، دونوں کے بیچ تناؤ کو کم کرنے کے لیے بہت زور لگایا۔ اس کے خلوص کا کچھ اثر ہوا تو آمنہ خوشی کے سامنے ساس سے مسکرا کر بات چیت کرنے لگی، ورنہ اس سے قبل تو دونوں ساس بہو ایک دوسرے کو دیکھنے کی بھی روادار نہ تھیں۔ خوشی پرسکون ہو کر امان کے ساتھ سسرال لوٹ آئی۔ اب جانے ایسی کیا بات ہو گئی، اچانک امی کی شوگر اتنی بڑھ گئی کہ وہ چکرا کر گر پڑی، ایک ڈرپ بھی لگانی پڑی۔ سلمہ کی طبیعت کا حال احوال جب خوشی کو چھوٹی بہن کی زبان سے پتہ چلا تو وہ اپنی ماں سے ملنے کو بے قرار ہو گئی۔ خورشید بیگم نے کہا، امان کے ساتھ شام کو چلی جانا، وہ ماسی کی بیٹی کے لیے کچھ کپڑوں کی مرمت میں مصروف تھیں۔ خوشی نے التجائیہ انداز میں اپنی ساس سے کہا، وہ ابھی جانا چاہ رہی ہے۔ خورشید بیگم نے فکر مندی سے پوچھا، خیر تو ہے خوشی؟ خوشی نے کہا، جی بس ایسے ہی ذرا شوگر کا مسئلہ ہے امی کو۔ وہ اپنی ماں کے راز ساس کے سامنے کھولنا نہیں چاہتی تھی۔ خوشی کے چہرے پر چھائی اداسی کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ ہر گھر کے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اگر دلہن مناسب نہیں سمجھ رہی تو مجھے مزید سوال نہیں پوچھنے چاہیے۔ خورشید بیگم نے اور پوچھنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ ان کی اشتیاق صاحب کے ساتھ کامیاب شادی شدہ زندگی کے پیچھے کئی ایسے راز چھپے ہوئے تھے، چاہے وہ کتنی ہی معمولی شکل و صورت رکھتی ہوں، مگر اپنی اچھی عادات کی بدولت وہ اپنے شوہر کے دل پر آج تک چھائی ہوئی تھیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم منع نہیں کر رہے، مگر شادی شدہ زندگی کی کامیابی کا ایک راز یہ ہے کہ اپنی مرضی چلانے کے بجائے شوہر کی مرضی پر بھی چلو، دیکھنا وہ خود تمہارا عادی ہو جائے گا، آخر میں وہی ہوگا جو تم چاہو گی۔ خیر ایسا کرو، امان کو فون پر اطلاع کر دو، پھر چاہے چلی جانا۔ خورشید بیگم نے بہت نرمی سے خوشی کو سمجھایا تو خوشی سر ہلا کر کمرے کی طرف بڑھ گئی تاکہ شوہر سے بات کر سکیں، مگر یہ کیا، امان کی اتنی ساری مسڈ کال! خوشی نے اپنا فون اٹھایا تو وہ چونک گئی۔ اس نے فوراً امان کو فون ملایا۔ امان نے خوشی سے کہا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے خوشی، میں ابھی تمہارا نمبر ہی ملا رہا تھا۔ خوشی نے پوچھا، خیریت؟ آپ نے اتنی دفعہ کال کی، میں مما کے پاس تھی۔ اس نے اپنی بات کہنے سے پہلے شوہر کی بات سننے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ ساس کی باتوں کا اثر تھا۔ ارے یار، آج میرے سارے دوستوں نے مل کر ہم دونوں کو ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، بس تم 8 بجے تک تیار رہنا۔ امان بہت خوش تھا۔ خوشی کی آواز حلق میں ہی رہ گئی اور وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ امان نے کہا، میرے سارے دوستوں کی بیویاں شادی کے بعد آج پہلی بار تم سے ملیں گی۔ ایسا کرو، اپنا میرون والا سوٹ پہن لو جو میں اس دن لے کر آیا تھا، تم مجھے اس لباس میں بہت اچھی لگتی ہو۔ خوشی کی سننے کے بجائے امان اپنی سنانے میں لگا رہا۔ خوشی خاموشی سے اس کی باتیں سنتی چلی گئی۔ آج تو تم سچ میں بہت پیاری لگ رہی تھی، امان نے اس کے لمبے بالوں کو چھو کر کہا جو اڑ اڑ کر اس کے ہوش اڑا رہے تھے۔ خوشی کو احساس ہوا کہ شوہر کو ڈرائیونگ میں دشواری ہو رہی ہے۔ اس نے جلدی سے بالوں کو سمیٹ کر جوڑا باندھ لیا۔ وہ لوگ 10 بجے تک دعوت سے فارغ ہو گئے تو واپسی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ خوشی ان سب لوگوں کے خلوص کی مداح ہو گئی۔
خوشی اور امان کی دعوت سمندر کنارے واقع ریسٹورنٹ میں دی گئی تھی اور سب نے اس جوڑے کو بہت سراہا۔ آخر میں دونوں کو سرپرائز گفٹ کے طور پر بہت ساری چاکلیٹس دی گئیں، کیونکہ امان نے شاید کسی دوست سے ذکر کیا تھا کہ خوشی تو بچوں کی طرح چاکلیٹ کی دیوانی ہے، تو بس سب دوستوں نے یہ شرارت کی۔ دونوں میاں بیوی نے اس سرپرائز کو بھی خوب انجوائے کیا۔ ساری رونقوں کے باوجود خوشی کو جب بھی ماں کا خیال آتا تو وہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہو جاتی۔ خیر واپسی کے وقت امان نے خوشی سے پوچھا، کیا بات ہے، بڑی چپ چپ سی ہو؟ خوشی نے کہا، کوئی بات نہیں، بس تھک سی گئی ہوں۔ شوہر کا خوشگوار موڈ اور محبت بھرا انداز دیکھ کر خوشی نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اگر وہ اپنی ساس کے مشورے پر عمل نہ کرتی اور امان کو بنا بتائے ماں کے پاس چلی جاتی تو شاید حالات اس کے خلاف ہوتے۔ امان ناراض ہو جاتا اور خوشی شرمندہ ہوتی۔ خوشی نے دل ہی دل میں اپنی ساس کا شکریہ ادا کیا کہ اس کی ساس کے خلوص نے آج خوشی کا دل جیت لیا اور ساس نہیں ماں ہونے کا حق ادا کیا۔ وہ خیالوں میں ہی کھوئی ہوئی تھی کہ امان نے جھٹکے سے گاڑی روک دی۔ سامنے خوشی کی امی کا گھر تھا۔ اترو بیگم صاحبہ۔ خوشی حیرت سے، کیا مطلب، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ خوشی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا بولے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ محترمہ اب اندر بھی چلو، سالی صاحبہ نے کب سے چائے کو ہلکی آنچ پر رکھا ہوا ہے۔ امان نے خوشی کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی سے اترنے میں مدد دی۔ امان آپ کتنے تیز ہیں، جبھی تو یہاں آنے سے پہلے فون پر کسی سے ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ یقیناً سعدیہ کو فون کیا ہوگا۔ خوشی نے امان کو دیکھا اور بہت ہی خوش ہو کر کہا۔ تو امان نے کہا، کیوں کیا آنٹی میری ماں نہیں ہیں؟ ان کی طبیعت خراب ہو اور میں انہیں دیکھنے نہ آؤں، ایسا کیسے ممکن تھا؟ بیگم کیوں ایک شریف آدمی کو بدنام کرتی ہو؟ جانتی ہو نا ہر شریف آدمی اپنی بیوی سے ڈرتا ہے۔ میں تو بہت ہی شریف سیدھا سا اور معصوم انسان ہوں جس پر اتنے بڑے بڑے الزام۔ امان نے شرارت سے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ خوشی ہنس پڑی۔ ہاں آپ تو جلیبی کی طرح سیدھے ہیں۔ خوشی نے اپنی نازک سی ناک کو ادا سے چڑھایا اور ماں کے گھر کے دروازے کی بیل بجانے لگی۔ شوہر کے اس چھوٹے سے عمل نے اس کے اندر نئی توانائیاں سی بھر دیں اور اس نے دل ہی دل میں اپنی ساس کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے امان کو سلمہ بیگم کی طبیعت کے بارے میں بتایا تھا، جس کی وجہ سے امان ڈنر سے جلدی فارغ ہو کر خوشی کو اس کی امی سے ملانے کے لیے لے کر آ گیا تھا۔ خوشی کے دل میں خوشیوں کے پھول کھل اٹھے۔ امان بھی مسکراتا ہوا اس کے ساتھ کھڑا ہوا۔ شادی شدہ زندگی کا یہ پہلا ایسا جگنو تھا جسے خوشی نے اپنی مٹھی میں چھپا کر دل میں بسا لیا۔ یہ پیار بھرا لمحہ امان کا اس کی ماں کے لیے یوں حساس ہونا، رات گئے اس کی ماں کے پاس لے کے آنا، خوشی تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی۔ اسے لگا اب ان دونوں کے دکھ سکھ ایک ہو گئے ہیں۔ گھر میں بیٹھا ہوا امان سلمہ بیگم کو اپنی صحت کا خیال رکھنے کی سختی سے تاکید کر رہا تھا۔ سلمہ بیگم سعادت مندی سے سر جھکا کر داماد کی پیار بھری ڈانٹ سنتے ہوئے مسکرائیں۔ خوشی کی زندگی میں یہ لمحے ہمیشہ کے لیے سما گئے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تہجد کی نماز ادا کر کے خورشید بیگم جائے نماز طے کر رہی تھی کہ ان کی نگاہیں بے ساختہ امان کے کمرے کی طرف اڑ گئیں۔ ان کے اندر عجیب سا نور اترتا چلا گیا۔ جو لوگ دوسروں کی زندگیوں کے لیے باعث خوشی اور راحت ہوتے ہیں ان کی زندگی بھی سکون سے بھرپور رہتی ہے۔ خورشید بیگم نے زندگی میں ایک بات سیکھی تھی کہ اگر شادی شدہ بیٹے کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنانا ہو تو پہلے بہو کو خوش دلی سے اپناؤ۔ بیٹا خود بخود آپ کا ہو جائے گا، ورنہ ساس اور بہو کے بیچ جاری جنگ میں کبھی کبھی اتنی خطرناک تباہیاں ہو جاتی ہیں کہ یا تو مائیں ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹوں کو کھو دیتی ہیں یا بیویاں اپنے شوہروں کے دل سے اتر جاتی ہیں اور زندگی بھر سسرال والوں کو اپنی نظروں سے گرا دیتی ہیں اور ان سے دور ہو جاتی ہیں اور ان کے قریب جانا پسند نہیں کرتی اور اپنے بچوں کو بھی ان سے دور کر دیتی ہیں۔ یہ وہ رشتے ہیں جو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ جب جینا مرنا ایک ہو تو کیوں نہ دکھ سے مرنے کی بجائے خوشی سے زندگی جی لی جائے۔ خورشید بیگم کے خلوص نے آج نہ صرف ان کی بہو کا دل جیت لیا بلکہ بیٹے کے دل میں ان کا مان اور مرتبہ اور بڑھا دیا۔ اپنے گھر کے اچھے ماحول کے لیے انہوں نے سب سے پہلے اپنی ذات سے جنگ کی، اپنے اندر موجود حسد کو ختم کیا۔ جب انہوں نے ارمان کی شادی کا فیصلہ کیا تبھی انہوں نے خود کو سمجھایا کہ آنے والی بہو کے ساتھ انہیں اپنا گھر بھی بانٹنا پڑے گا اور بیٹا بھی، کیونکہ آنے والی بہو بھی اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان کے گھر میں رہنے کے لیے آ رہی ہے۔ جب اس گھر میں بہو کو اپنائیت ملے گی تو پورے گھر میں سکون رہے گا۔ اس لیے آنے والی بہو کو دل میں اور گھر میں جگہ دی اور اس کو احساس دلایا کہ یہ گھر اس کا ہے اور خورشید بیگم اس کی ساس نہیں بلکہ اس کی ماں ہیں۔ اپنے بہو کے گھر والوں کو ایسے ہی اپنے بیٹے امان سے عزت دلوائی
جیسی وہ خود اپنی بہو سے، اپنی اور اپنے شوہر کی اور اپنی بیٹی کی عزت چاہتی تھی۔ اس طرح کچھ بھی ہارے بغیر خورشید بیگم سب کو جیت گئیں اور مسکراتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ شکریہ۔